الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ آج کا ہمارا موضوع علم دین کی فضیلت ہے۔ سب سے پہلے آپ حضرات سے میں یہ گزارش کروں گا کہ ہم نے یہ آج ایک نیا چینل بنایا ہے جس پر انشاءاللہ العزیز آپ کو مختلف موضوعات پر ہماری ویڈیوز ملتی رہیں گی، بالخصوص فقہ کے حوالے سے، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل اور زکوٰۃ کے مسائل اور بقیہ دنیا کے اندر جو چیزیں ہماری زندگی کے ساتھ ملحق ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز آپ کو مختصر سی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ تو آپ حضرات ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ چینل کا نام علامہ شکیل قادری آفیشل ہے۔ آپ حضرات انشاءاللہ العزیز اس پر وقتاً فوقتاً مختلف ویڈیوز حاصل کرتے رہیں گے۔ جو آیہ کریم آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ پاک نے فرمایا کیوں نہ ہو کہ ان میں سے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے اور دین کی سمجھ حاصل کرے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے کہ بالکل بے پڑھے لوگوں کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی ہی دیر میں دین کے احکام کا عالم اور قوم کا ہادی اور رہنما بنا دیتے تھے۔ علم کی تعریف علامہ امام سید شریف جرجانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع۔ آپ فرماتے ہیں کہ علم وہ پختہ یقین ہے جو واقع کے مطابق ہو۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ۔ سرکار نے فرمایا حصول علم ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے مقام پر فرمایا من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ جو علم کی تلاش میں نکلا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ہے حتیٰ کہ وہ واپس لوٹ آئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام پر فرمایا من صار بالعلم حیا لم یمت ابدا۔ جو علم کے سبب زندہ ہوا وہ کبھی بھی نہیں مرے گا۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم سے مراد وہ علم ہے جس کا حصول مسلمانوں پر بر وقت ضروری ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی رسالت و نبوت، ان کو جاننا ضروری ہے، اور وہ تمام امور جن کے بغیر ایمان درست نہیں ہو سکتا۔ نماز کا وقت آنے سے پہلے نماز کے احکام، رمضان المبارک کا وقت آنے سے پہلے روزے کے احکام، اور صاحب نصاب پر زکوٰۃ کے احکام، نکاح کرنے سے پہلے نکاح اور شوہر و زن کے متعلق جو مسائل ہیں، احکام ہیں، ان تمام کا جاننا بھی ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی جتنی چیزیں ہماری زندگی کے ساتھ لاحق ہوتی ہیں ان ساری چیزوں کا علم حاصل کرنا ہر انسان پر ضروری ہے۔ اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد یہی علوم دین ہیں، ان کے پڑھنے اور پڑھانے میں ثواب ہے، اور ان کے علاوہ کوئی فن یا زبان سیکھنا کار ثواب نہیں۔
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تفکروا ساعۃ خیر من عبادتی 60 سنۃ، یعنی ایک گھڑی علم میں غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا طالب الفقہ حتم واجب علی کل مسلم، فقہ کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے العلم خزائن ومفتاحها السؤال فاسألوا یرحمکم اللہ، علم خزانے ہیں اور ان کی کنجی سوال ہے، تم سوال کرو اللہ تبارک و تعالی تم پر رحم فرمائے گا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم 7 وجوہوں کی بنا پر مال سے افضل ہے۔ فرماتے ہیں علم انبیاء کی میراث ہے اور مال فرعون کی میراث ہے۔ علم خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، مال خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے۔ مال حفاظت کا محتاج ہوتا ہے اور علم عالم کی حفاظت کرتا ہے۔ مال مومن و کافر دونوں کو ملتا ہے، لیکن علم دین صرف مومن کو ہی ملتا ہے۔ جب آدمی مر جاتا ہے تو مال دنیا میں رہ جاتا ہے اور اس کا علم اس کے ساتھ قبر میں جاتا ہے۔ سب لوگ اپنے دینی معاملات میں علم کے محتاج ہیں اور مالدار کے محتاج نہیں ہیں۔ علم سے مراد علم پل صراط پر قوت ملے گی علم کے ذریعے سے، اور مال اس میں رکاوٹ بنے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو ترغیب دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اپنا وقت ضائع نہ کرو، کیونکہ جو وقت ضائع کرتا ہے وہ اس کے ہاتھ سے جب وقت نکل جاتا ہے تو یقیناً اس کو کوئی اس میں فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اسی حوالے سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، مرد کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ فضولیات کو ترک کر دیتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الوقت سیف اقطعہ والا قطعک، وقت ایک تلوار ہے، تو اسے کاٹ ڈال کسی عمل صالح کے ذریعے سے، ورنہ یہ تجھے کاٹ ڈالے گا۔ اے میری ملت کے نوجوانوں، اس پورے موضوع سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اس دنیا کے اندر اگر ہم کامیابی والی زندگی چاہتے ہیں تو علم سے محبت کریں، علم سیکھیں۔ ہمارے اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ العزیز علم کے حوالے سے، فقہ کے حوالے سے انشاءاللہ نئی نئی ویڈیو آپ کے سامنے آتی رہیں گی، اور انشاءاللہ آپ علم سیکھتے رہیں گے۔ گھر بیٹھے بیٹھے علم حاصل کریں، اپنی نماز درست کریں، اپنے روزے درست کریں، اور اپنے بقیہ دینی معاملات درست کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔